السلام علیکم میرے بھائی بہنوں، آج میں فضائل مال حدیث کا قصہ نمبر 2 پڑھنے جا رہی ہوں۔ ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ لوگ حدیث نہیں پڑھ پاتے، اگر نہیں پڑھ پاتے تو سننا ضرور چاہیے۔ قصہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکے۔ اس کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو فیصلے پورے کروں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمان کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی کیا تھی؟ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ اتنے میں نہ کہو اس جگہ سے نہ ہٹنا کہ وہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ممانعت تھی، تم یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کو بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ حضرت انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ آ رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ اے سعید، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور اتنے شہید نہیں ہو گئے، واپس نہیں ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا تو چھلنی ہو گیا تھا، اسی سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے نام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا میں ہی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جاوے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ میں نے ایک معتبر شخص سے جو حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ کے مخلص خادم ہیں، حضرت کا مکالمہ سنا ہے کہ جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ اور ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔